بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وبارک وسلم۔ آج کا موضوع واقعہ ہرا، انتہائی دل خراش، دل کو افسردہ کرنے والا یزیدی لشکر کا انتہائی غلیظ اور گھٹیا جو ایک عمل تھا، اس میں سے ایک واقعہ ہرا بھی تھا۔ 63 ہجری میں واقع ہونے والا یہ واقعہ یقیناً ہر مسلمان کے دلوں کو غمگین کر دیتا ہے، اداس کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اہل مدینہ پر داؤ چلائے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی میں نمک پگھل جایا کرتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا وہ منظر کہ جنہوں نے مدینہ کے ساتھ برا کیا، مدینہ کی حرمت پامال کی، اللہ نے ان کو کس طرح برباد کیا، کس طرح ان کی زندگیوں کو ختم کیا۔ گورنر تھا مدینہ کا عمرو بن سعید، جو انتہائی ظالم جابر گورنر تھا۔ 63 ہجری میں یزید نے ایک اپنا لشکر تیار کیا مدینہ کی جانب، اور اس لشکر کی کمان تھی، اس لشکر کا سالار تھا مسلم بن عقبہ، جس کو تاریخ نے مجرم بن عقبہ کے نام سے جانا ہے کہ اس سے بڑا مسرف اور مجرم کوئی نہیں۔ یہ مجرم یقیناً اللہ کے ایک بہت بڑے عذاب کا مستحق تھا اور ہے، کہ جس نے مدینہ کی حرمت کو ایسے پامال کیا کہ کوئی مومن وہ دل خراش واقعہ سن نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ وہ سنتا ہے، پڑھتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ 63 ہجری میں 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا گیا ان بلواریوں کو، ان فسادیوں جو بھیجے گئے یزید کی طرف سے ایک لشکر کی صورت میں۔ انصار جو صحابہ باقی رہ گئے تھے، جو تابعین باقی تھے، ان کو شہید کیا گیا، سرعام شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کے گھروں کی حرمتوں کو پامال کیا گیا۔ 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا گیا۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز کے لیے بند رہی، مسجد نبوی 3 روز تک بند رہی، اور وہاں کوئی اذان نہیں ہوئی۔ روضہ رسول اور ممبر رسول کے درمیان، جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہ جنت کا ٹکڑا، وہ گھوڑوں کے سے بھرا ہوا تھا۔ یزیدی لشکر نے اپنے گھوڑے وہاں باندھے تھے جو وہاں پلید کرتے تھے۔ کوئی مسلمان کیا اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ روضہ رسول اور ممبر رسول کے درمیان ریاض الجنہ، جہاں گھوڑوں کو باندھا گیا، وہاں جلانی کرتے تھے، گھوڑے پلید کرتے تھے۔ 3 یوم تک وہاں کوئی نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی۔ یہ تھا روزہ اطہر، جہاں مسلمان اپنی نظروں کو بھی جھکا کر چلتا ہے، وہاں ان ظالموں نے گھوڑوں کو باندھا، گھوڑے پلید کرتے رہے، ان بے شرموں کو شرم نہ آئی۔ ایک تابعی رسول حضرت سعید بن موسیب، یہ واحد شخص تھے جو مسجد نبوی میں موجود رہے، اور انہوں نے مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا، اور فرمایا کہ میں، کیونکہ وہاں اذان نہیں ہوتی تھی، نماز نہیں ہوتی تھی، تو نماز کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، فرمایا میں نماز کے وقت کا اندازہ
اس آواز سے لگاتا تھا جو روضہ رسول کے اندر سے آتی تھی. روضہ رسول کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی. میں اس سے اندازہ لگاتا تھا. یہ مسلم بن عقبہ یعنی مجرم بن عقبہ یقیناً اللہ کے سخت عذاب کا مستحق ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ تمام حرکت کرنے کے بعد، مسجد نبوی کی حرمت پامال کرنے کے بعد، روضہ رسول کی حرمت کو پامال کرنے کے بعد، جب یہ بدبخت مکہ کی جانب جا رہا تھا، وہاں کی حرمت پامال کرنے اللہ نے موقع نہیں دیا. اور اس حدیث کا مصداق بن گیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مدینہ پر اپنا داؤ چلاتا ہے اللہ اس کو ایسے گھول دیتا ہے کہ جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. اور وہ اس کا مصداق بنا، اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ راستے میں ہی جہنم واصل ہو گیا. راستے میں ہی جہنم واصل ہو گیا اور اللہ نے اس کو موقع نہیں دیا. یہ وہ واقع ہیرا ہے جو یقیناً میں سناتا ہوں تو میرے آنسوؤں پر قابو نہیں پاتا. میں کس طرح یہاں بیٹھا ہوں یہ میں جانتا ہوں، یہ میری ذات جانتی. میں آپ کو وہ الفاظ نہیں سنا رہا ابھی جو تاریخ نے لکھے ہیں، جو تاریخ نے رقم کیے ہیں الفاظ. اگر وہ میں آپ کو سنا دوں تو آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا پائیں. میں آپ کو وہ الفاظ نہیں بتا رہا کتنے کہ کیا کیا انہوں نے حرکات کی. اللہ تعالی ہمیں حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین وبارک وسلم. بہت شکریہ.